ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، آج کل جو میڈیا پہ ایک ایکس مسلم کا کانسیپٹ چل پڑا ہے، وہ اکثر کئی جگہ پہ میں نے دیکھا کہ ایکس مسلم کیا ہے اور یہ کیسے بنتے ہیں اور کون لوگ ہیں یہ؟ کیا یہ ایک عالمی چال ہے یا یہ ایسے ہی لوگ ہیں جو خود یعنی کہ بیزار سے ہو گئے ہیں، یا تو اپنی زندگی سے یا اسلام سے، یا پتہ نہیں ان کے ساتھ کیا ہے؟ آج ہم اس کے بارے میں ذرا غور کرتے ہیں، ایک تو تھوڑی سی دنیا کے بارے میں اور پھر قرآن سے دیکھتے ہیں کہ آخر ایکس مسلم کا کانسیپٹ اتنے تیزی سے کیوں پھیل رہا ہے ہمارے معاشرے کے اندر، جبکہ ایسا کانسیپٹ آج سے پہلے نہیں تھا۔ اب دیکھیں، جو ایکس مسلم ہے، ہم آخر کیوں دیکھیں آج سے 800 900 سال تک، یعنی کہ آج سے 200 سال پہلے 800 سے 900 سال تک مسلمانوں نے حکومت کی پوری دنیا میں۔ اس وقت مسلمانوں کے بہت سارے سائنٹسٹ پیدا ہوئے جن کو آج لوگ نہیں جانتے۔ اب یقین کریں، آج کے لوگ انگریزوں کو جانتے ہیں جو سائنٹسٹ کے طور پہ ہیں۔ اگر کسی آج کے نئے جو جدید ایجوکیشن سسٹم ہے، اس میں پڑھاتے بھی بہت کم ہیں مسلم سائنٹسٹ کو۔ اگر کسی جگہ پہ کہیں پہ پڑھانے کی اتفاق بھی ہوتا ہے تو ان کو نام اس طرح بگاڑتے ہیں جیسے کہ وہ مسلمان تھا ہی نہیں۔ جیسے ابن الہیثم کا ہم نے پڑھا تو ابو کل کہتے ہیں ہیتھم، ہیتھم سے پتہ چلتا ہے کہ شاید یہ کوئی انگریز یا کورے یا پتہ نہیں کون ہے۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ ینگ جنریشن کو کیوں نہیں پتا ہے؟ یہ کہتے پھرتے ہیں کہ اسلام نے آج تک ہمیں کیا دیا ہے، تو سائنٹسٹ بھی پیدا نہیں کر کے دیا ہے۔ تو ینگ جنریشن خاص طور پہ ان سے مخاطب ہوں کہ اسلام نے کیا کیا۔ اگر ہسٹوری پڑھیں تو بہت کچھ پتہ چلے۔ آج کل تو گوگل چیٹ جی پی ٹی کا دور ہے، کسی بھی چیز کو سرچ کرنے کے لیے کرنے سے بہت کچھ مل جاتا ہے۔ ابھی ہم بات کریں گے کہ ایکس مسلم جو ہے اس کے پیچھے کون ہے؟ کیا وہ خود ہے، یا پھر معاشرہ ہے، یا پھر کوئی چال ہے، یا اس میں ملتے جلتے دونوں ہیں؟ کہ مسلمان بھی اس میں شامل ہے کہ ایکس مسلم بننا پڑ رہا ہے کچھ لوگوں کا؟ حالانکہ چند ہیں، سارے کیس تو ایکچولی میڈیا ہینڈل کر رہے ہیں کہ ایک بھی ان کو مل جاتے ہیں، ایک بھی مل جاتا ہے تو اس کو دن رات لے کے بیٹھ کر رٹنا شروع کر دیتے کہ بس یہی لوگ ہیں جو کچھ ہے، اسی کو خبر بناؤ۔ کیونکہ میڈیا جو ہے وہ جو بیچ رہا ہے وہ اپنا پروگرام کو بیچ رہا ہے، تو ایسے پروگرام ڈھونڈتا ہے جو تھوڑا سا لوگ توجہ سے دیکھیں۔ حالانکہ ایکس مسلم کا کانسیپٹ ایک بڑا عجیب سا بےہودہ بکواس سی بات ہے۔ اس میں زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو فرسٹریٹڈ ہے، یا تو بہت زیادہ گناہ کر کے بیٹھ چکے ہیں، ان کو بالکل 100% یقین ہے کہ وہ جہنم میں ہی جائیں گے، جنت میں جائیں گے نہیں۔ تو جب انہوں نے اپنے آپ کو اتنا محاسبہ کر لیا ہے، اپنے آپ کو اتنا دیکھ لیا ہے ہر زاویے سے کہ وہ تو بہت سارے گناہ کر کے بیٹھ چکے، جبکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ اس کے لیے راستہ ہے کہ وہ اگر گناہ کی تلافی کرنا چاہے اور مایوس نہ ہو تو بہت سارے راستے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں نے کیا سائنسدان پیدا کیے تھے؟ آخر کون تھے وہ لوگ؟ کون تھے ابن سینا، جابر بن حیان، البیرونی؟ یہ لوگ کون تھے؟ الخوارزمی، الہیثم، الزہروی، الادریسی، اتنے سارے جو نام ہے، ان کے بارے میں کسی کو پتہ ہی کیوں نہیں ہے آج کے دور کے لوگوں کو؟ جیوگرافی، سرجری، آپٹکس، فزکس، میتھمیٹکس، ایسٹرونومی، کیمسٹری، میڈیسن، فلسفی، میڈیسن انسائکلوپیڈیا، ان سب کا بانی کون ہے؟ پتہ ہے یہ کون لوگ ہیں؟ یہ سب مسلمان ہیں۔ اور اگر آپ ان کے ٹائٹل سنیں گے نا تو آپ حیران ہو جائیں گے۔ جی ہاں، یہ حیران کن ٹائٹل ان کے پاس ہے۔ اگر میں بات کروں کینن آف میڈیسن، یعنی توپ، میڈیسن کی دنیا کی جو توپ ہے وہ ابن سینا ہے۔ یہ ہم نہیں کہہ رہے، اگر آپ گوگل سرچ کریں گے تو ان کو ٹائٹل ملا ہوا ہے، خطاب ملا ہوا، کینن آف میڈیسن۔ یہ ہے ابن سینا۔ اور فادر آف کیمسٹری، یعنی کیمسٹری کے جو باپ ہے وہ کون ہے؟ جابر بن حیان ہے، فادر آف کیمسٹری ہے۔ پائنیئر آف جیوڈسی، بیتاج بادشاہ، جی ہاں کون ہے؟ البیرونی ہے۔ فادر آف الجیبرا، یعنی میتھمیٹکس کے باپ، فادر آف جیبرا، الجیبرا۔ آپ گوگل سرچ کر کے دیکھیں، آپ کو یہ نام ملیں گے
آج کل پڑھایا نہیں جاتا ہے، لیکن ایک ایمانداری کا کام انہوں نے کیا ہے کہ ان کو ابھی بھی گوگل کے اندر محفوظ رکھا ہوا ہے. الخوارزمی فادر آف آپٹکس ابن الہیثم ہے، پتہ ہے؟ یعنی کہ آنکھوں کا جو جتنے بھی علاج اور جتنی بھی بیماری کو دریافت کیا وہ ابن الہیثم ہے. ابن الہیثم کو آج کل میں نے بتایا ہے کہ ہیتھم کہتے ہیں زیادہ تر، تاکہ ان کو پتہ نہیں چلے کہ مسلمان تھا یا کون تھا وہ بیچارے. فادر آف ماڈرن سرجری، ماڈرن سرجری کا باپ الزہروی. جی ہاں، ماڈرن سرجری کا باپ ہے یہ. ماسٹر آف کارٹوگرافی الادریسی، یہاں جیوگرافی کے یہ ماسٹر ہے، چیمپئن. میڈیسن انسائکلوپیڈیا آف دا ورلڈ، فرسٹ میڈیسن انسائکلوپیڈیا آف دا ورلڈ لکھنے والا جو ہے نا محمد بن زکریا الرازی ہے. یہ تو میں نے چند نام گوگل سے ڈھونڈ کے آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ سائنٹسٹ کتنے بڑے بڑے ہمارے پاس گزر چکے مسلمانوں میں. لیکن آج ہم دنیا میں بدنام کیوں ہو رہے ہیں؟ ہمیں بدنام کیا جا رہا ہے. آج ہم جانتے ہیں تو نیوٹن کو جانتے ہیں، گلیلیو کو جانتے ہیں، ڈارون کو جانتے ہیں، البرٹ آئنسٹائن کو جانتے ہیں، نیکولا ٹیسلا کو جانتے ہیں، میری کیوری کو جانتے ہیں. ان لوگوں کو جانتے ہیں، ان کے بارے میں پڑھ رہے ہیں بلا وجہ، جبکہ ان کا پتہ نہیں کیا کام ہے. انہوں نے تو کاپی رائٹ کیا ہوا ہے، سارا کام تو مسلمانوں نے کر کے رکھا ہوا ہے. اور آپ پتہ ہے آپ کو یہ لوگ کون ہیں اور کب سے ہم جانتے ہیں؟ یہ جب سے ہم جانتے ہیں جب انگریزوں نے ہمارے بڑے صغیر پہ حکومت کیا. جی ہاں، 200-250 سال سے مسلط کر دیا ہمارے دماغ پہ، ہمارے ذہنوں پہ کہ یہی لوگ ہیں دنیا کو ڈسکور کرنے والے، دنیا کا چیزوں کو، سائنس کو، ہر چیز کو. ٹیپو سلطان ہم صرف اس کو ایک بادشاہ سمجھتے ہیں. آپ کو پتہ ہے وہ میزائل کی دنیا کا جو نا بیتاز بادشاہ ہے، میزائل ٹیکنالوجی بنانے والا وہ واحد دنیا کا پہلا شخص ہے ٹیپو سلطان. جی ہاں، اتنے بڑے بڑے کارنامہ انجام دینے والے مسلمان ہیں، آج ان کا نام تک نہیں ہے. یہ ویسٹرن میڈیا اور ویسٹرن کلچر ہمارے پر مسلط کر دیا. آج کے دور میں اگر کوئی سوال کرنا چاہتا ہے، کوئی مسلمان بھی، تو اس کو صحیح سے جواب بھی نہیں ملتے. جواب دینے والا کوئی نہیں ہے، کیونکہ جو مدرسے کے پڑھے ہوئے ہیں وہ بیچارے حافظ بن جاتے ہیں، عالم بن جاتے ہیں، سائنس سے بہت دور رہتے ہیں. اور جو سائنس پڑھ رہا ہے تو وہ دین سے دور ہے. وہ سائنٹیفک سوال کرتا ہے تو اس کو جواب کون دے گا؟ جو بیچارے دونوں چیز جانتے ہیں، جو سائنٹسٹ بھی ہیں، عالم بھی ہیں، ان کی تعداد بہت کم ہے. ان تک ہر عام آدمی پہنچ ہی نہیں پاتا ان سے پوچھنے کے لیے کہ میرے مسئلے کا میرا جو جواب ہے، مجھے جو جواب چاہیے وہ جواب کون دے گا؟ وہ بیچارے بالکل تھوڑے سے مقدار میں ہیں. تو یہ جو پورا سسٹم ہمارا ہے اس کو بالکل توڑا گیا. توڑا ایسے کیا گیا، ٹکڑوں ٹکڑوں میں کرتا گیا کہ دین کو دنیا سے الگ کر دیا. جبکہ پہلے کی جو پڑھائی تھی وہ دین اور دنیا دونوں کی پڑھائی. آج کے دور میں اس کو دین کو الگ کر دیا. اگر دین کی تعلیم حاصل کرنا ہے تو آپ مدرسے جاؤ دنیا سے دور، اور اگر دنیا کی تعلیم حاصل کرنے تو مدرسے سے دور، یعنی دین کے بارے میں آپ نہیں بات کریں. اچھا، اگر آپ صرف دنیا کی تعلیم حاصل کرنا چاہ رہے ہیں تو اس میں بھی کیٹیگریز ہیں کہ اگر آپ بہتر تعلیم، یعنی بہتر سے کیا مطلب، تعلیم تو تعلیم ہے، بہتر تعلیم حاصل کرنا تو انگلش میڈیم میں جائیں. اس کو ٹکڑے کر دیا. اور مزید بہتر چاہیے تو اس کا مطلب ہے آپ بیرون ملک جا کے پڑھے، جو امیر باپ کے اولاد وہ وہاں جا کے پڑھ رہے ہیں. یہ ایکچولی بہتری کی طرف نہیں ہے، یہ تفرقہ ہے، یعنی کہ توڑا گیا ہے لوگوں کو دین سے دور کرنے کے لیے. جس کے پاس جتنا پیسہ وہ دین سے اتنے دور اپنے بچوں کو تعلیم کے لیے بھیج رہا ہے. انگلش میڈیم میں بھیج رہا ہے، وہاں پہ اس کو دین کے بارے میں پڑھایا نہیں جاتا ہے. باہر جا رہے تو وہاں پہ جو ٹیچر ہے، جو پروفیسر ہے، وہ ایسے لینگویج استعمال کرتے ہیں کہ آپ بڑے حیران ہو جائیں گے یقیناً، کیونکہ وہاں پہ تو کوئی اسلامک کنٹری تو ہے نہیں. اگر کوئی انگلینڈ میں پڑھ رہا ہے، کوئی امریکہ میں، کینیڈا میں، آسٹریلیا میں پڑھ رہا ہے، تو ایک پروفیسر آگے کہتا ہے کہ خدا کو کس نے دیکھا ہے. تو چونکہ ان کی وہاں پہ تعداد زیادہ ہوتی ہے اسٹوڈنٹ کی، کرسچن ہے، یہودی ہے، ہندو ہے، تو ایک آدھ مسلمان بیچارہ وہ متاثر ہو جاتا ہے کہ یار خدا کو کسی نے نہیں دیکھا، سب کسی نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ اور انڈر پریشر میں آ جاتا ہے. اس کے ذہن میں جب طرح طرح کے سوال آتے ہیں تو اس کو جواب دینے والا کوئی نہیں ہے. وہ دنیا کی فلمیں تو گوگل پہ سرچ کر لیتا ہے، یوٹیوب پہ سرچ کر لیتا ہے، چیٹ جی ٹی پی پہ سرچ کر لیتا ہے، لیکن جب دین کی بات آتی ہے تو ایک آدھ آدمی سے پوچھ کر مایوس ہو کے کتاب بند کر دیتا ہے. کہتا ہے دین میں، یعنی دین کے اندر سائنس کا سوال کا جواب نہیں ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہر سوال کا جواب ہے.
اور ہے جب سائنسدان کچھ دریافت کر لیتا ہے تب ہمارے عالم صاحب کہتے ہیں کہ یہ تو قرآن میں پہلے سے موجود ہے. تو آخر کیا وجہ ہے کہ ہمیں پہلے سے نہیں معلوم ہوتا ہے؟ جب سائنس کچھ ڈسکور کر لیتا ہے تب مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، یہ دو دریا آپس میں مل رہے ہیں، یہ 1450 سال پہلے ہمیں معلوم تھا. آج سائنس دریافت کرتا ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ تو قرآن میں پہلے سے موجود ہے. بگ بینگ کی تھیوری قرآن میں موجود ہے. اولم الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما. معذرت چاہتا ہوں اگر غلطی ہے کیونکہ مگر لیکن یہ ہے، یعنی کہ سائنس جو کچھ ہے، جو بالکل میچیور ہونے کے بعد جو رزلٹ دیتا ہے سائنس، وہ قرآن سے میچ کر جاتا ہے. تو ہمیں معلوم کیوں نہیں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں توڑ کے ٹکڑوں میں کر دیا. ہم دین سے الگ ہو گئے. دنیا الگ ہے، دین الگ ہے، جس کے لیے ہمیں جواب کے لیے ڈھونڈنے پڑتے ہیں کہ ہمیں ہمارا سوال کا جواب دے گا کون. یہ جو آج کل ہمارے سسٹم چل رہے ہیں کہ ہم ایک تو جہالت میں پڑے ہوئے ہیں، اس کو جہالت ہی کہہ سکتے ہیں کیونکہ ہمیں تو زیادہ علم ہے ہی نہیں، تھوڑے سے اس کے ہیں، تھوڑے سے اس کے، تھوڑے سے اس کے، بس. تو یہ جہالت، غفلت، غلط فہمی، یہ سب لوگوں کو جو ہے نا فرسٹریٹڈ کر رہا ہے، یہ لوگوں کے جو ہے نا مایوس کر رہا ہے. تو اس کے بارے میں تو قرآن میں بہت کچھ لکھا ہوا ہے، لیکن قرآن کو سمجھ کے سمجھانے والا کون ہے؟ حافظ بیچارے جو بنتے ہیں، مسجد کے امام بن جاتے ہیں. ایک آدمی اگر اس کا دینی کوئی سوال ہوتا ہے، سائنٹیفک میں بات کر رہا ہوں، شرعی طور پہ تو بیچارے بڑے اچھے سے گائیڈ کر دیتے ہیں، لیکن سائنٹیفک سوال کے لیے ایک آدمی کے پاس اگر کوئی سوال ہے تو اپنی کسی امام کے پاس جاتا ہے، کسی مدرسے میں جاتا ہے. اس کو مطلب جواب دینے کے بجائے بیچارے تھوڑا سا اور جو ہے نا ڈر جاتے ہیں کہ پتہ نہیں کوئی فتویٰ نہ لگ جائے اس بات پہ، وہ ڈرے ہوئے ہوتے ہیں. تو ہمارے پاس فرینڈلی ماحول کیوں نہیں ہے؟ فرینڈلی ماحول ایسا ہونا چاہیے کہ جس طرح ہم دین کی دعوت دے رہے ہیں، اس طرح ہم سائنس کی بھی دعوت دیں قرآن کے ذریعے سے. اور اگر کوئی سوال لے کے آتا ہے تو اس کو مطمئن کریں، زبردستی مسلط نہیں کریں جو آپ کو معلوم ہے. آپ بولیں اس کو کہ میں کل آپ کو بتاؤں گا، کسی بڑے سے پوچھ کے بتاؤں گا. یہ بتانا چاہیے سوال کے جواب. اور آج کل میں نے دیکھا اکثر، میں تو خود تلاش کرتا ہوں سوال، آپ یقین کریں مجھ سے لوگ سوال کرتے ہیں، میں کہتا ہوں بھائی میں عالم نہیں ہوں یار، میں تو بالکل ان پڑھ گنوار آدمی ہوں. لگا نہیں آپ بتائیں مجھے. تو میں کہتا امام صاحب سے جا کے پوچھ لو، مسجد کے امام صاحب کے. تو میں اب اس کے بارے میں نہیں بتا سکتا کہ بیچارے کیا جواب دیتے ہیں. کہنے کا مقصد ہے کہ آخر لوگ اتنا ڈرے ہوئے، سہمے ہوئے، فتوے سے ڈرے ہوئے کہ مسئلے کا حل کیسے ہوگا. اور جو لوگ تو بیچارے دین سے، یعنی کہ میں نے آپ کو بتایا جو ایکس مسلم کہلاتے ہیں، ایک تو میڈیا میں رونق بنے ہوئے ہیں، دوسری چیز ہے وہ بیچارے خود فرسٹریٹڈ ہیں، ان کے سوال کا جواب ان کو شاید نہیں ملے، جبھی تو وہ ایسی باتیں کرتے ہیں، یا پھر وہ عالمی جو ہے نا ایجنڈے کے طور پہ کام کرتے ہیں. اچھا، عالمی ایجنڈا تو بہت بڑا ہے، یہ تو شروع سے ہے، جس نے جو ڈیوائڈ اینڈ رول کا جو کانسیپٹ ہے کہ ہمارے سب کانٹیننٹل کے اندر جو توڑ پھوڑ کیا، ٹکڑے ٹکڑے کیے ملک کو، پھر تعلیم کے ٹکڑے کیے، پھر رشتے کے ٹکڑے کیے، پھر اسی طرح جو جتنے بھی ٹکڑے کرتے کرتے ہمیں آخر میں کہاں تک پہنچا دیا؟ ایک وقت کا کھانے تک، کہ آپ کو صرف سوچنا ہے کہ رات کو کیا کھانا ہے یا کل کیا کھانا ہے. یہاں تک محدود ہو گئے. اس سے آگے آپ کے پاس سوچنے کا ٹائم ہی نہیں ہے، بس آپ کے پاس ایک ہی ٹائم ہے کہ کل کیا کریں گے، تو ہم اپنے بچوں کو کیا کھلائیں گے. یہاں تک ہمیں پہنچا دیا گیا ہے. یہ عالمی سازش ہے. اب یقین کریں یہ سازش کا شکار ہم ہیں، کیونکہ آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ہمارے ملک میں جو کرنسی چھاپے جاتے ہیں، کسی بھی ملک کے جو کرنسی چھاپے جاتے ہیں، ان کے تو ایک طور طریقے ہوتے ہیں، لیکن ورلڈ بینک اگر کرنسی چھاپتا ہے تو اس کو مانیٹر کون کرتا ہے؟ آئی ایم ایف کو مانیٹر کون کرتا ہے؟ میڈیا کو کنٹرول کون کرتا ہے؟ یہ بڑی لمبی کہانی ہے. یہاں پہ ایلومیناٹی یا ٹیلیپیتھی یا فری میسن، یہ سب کون لوگ ہیں؟ کیوں ان کو دین سے تکلیف ہے؟ یہ صرف ہمارے ساتھ مسئلہ نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے جب یہودی کی دنیا تھی، یعنی کہ آج سے تقریباً 3000 سال پہلے، بلکہ 2000 سال پہلے تک، جب صرف یہودی تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے، تو ان کے مذہب کو توڑنے کے لیے ایک گروپ وہ نکلا، ابھرا، اور اس نے توڑ پھوڑ کیا.
برباد کر دیا، اس کے کتاب کے اندر تحریف کر دیا، فیبریکیٹڈ بنا دیا اس کو، تاکہ پڑھے تو بس وہی پڑھے جو آسمانی کتاب نہ ہو، لوگوں کے جو اندر سے لکھے ہوئے وہ، جب وہ ٹوٹ پھوٹ کے شکار ہو گئے، ختم ہو گیا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نزول ہوا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کتاب لے کر آئے تو انہوں نے کہا کہ اللہ کا قانون ہے، قانون کو فالو کرو، اگر قانون کو فالو نہیں کرو گے تو جنت نہیں ملے گی تمہیں، یعنی تم کامیاب نہیں ہوگے۔ جنت اور دوزخ سے تو آج کل لوگوں کو بڑا چڑ ہے، کہتا کون دیکھا ہے، کس نے دیکھا جنت ہے، کس نے دیکھا دوزخ ہے۔ یقین تو ایک الگ چیز ہے، ایمان والے یقین کرتے ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں بھی ایسے ہی کچھ ہوا، ان کو بھی جو ہے نا کتابوں کو فیبریکیشن میں کر دیا، فیبریکیٹڈ کر دیا، اور اس کے اندر ٹکڑے بنا دیے، مذہب کے توڑ پہ بالکل پرخچے اڑا دیے۔ پھر آیا اسلام، جب اسلام آیا تو اس میں بھی شروع ہو گئے۔ اچھا یہ کون لوگ ہیں، میں تو بولنے کی کوشش کروں گا، کیونکہ میں نے جو ابھی تک سرچ کر کے دیکھا ہے کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ ایک فری میسن جو ہے، جو دنیا کو کنٹرول کرنا چاہتی ہے، کہ پوری دنیا کو اپنے حساب سے چلائے، کہاں پہ غربت ہونا چاہیے، کہاں پہ پیسے ہونے چاہیے۔ دیکھیں مسلم کنٹری جتنے بھی ہیں، جہاں بھی معدنیات ہے وہاں پہ ہمیشہ آپ کو پھٹنے والی جگہ ملے گی، یعنی عام آدمی جا نہیں سکتا وہاں پہ۔ اور یہ ہوا کیسے؟ این جی اوز کے تھرو۔ آج سے تقریباً سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد مختلف قسم کا ریڈ کراس کے این جی اوز پوری دنیا کے جو نا سروے کر رہی تھی مدد کے نام پہ۔ اصل میں وہ مدد کے نام پہ سروے کر رہی تھی، دنیا کو چھان رہی تھی معدنیات کہاں کہاں ہے، جس جس جگہ پہ معدنیات ہے اس جگہ پہ وہاں کے لوگ نہیں جا سکتے۔ افریقہ میں اگر ڈائمنڈ ہے وہاں کے لوگ نہیں جا سکتے۔ ہمارے بلوچستان کے اندر، ہم کراچی میں ہیں، بلوچستان کے اندر اگر معدنیات ہے تو پاکستان کے نہ پنجاب سے کوئی جا سکتا ہے، نہ کراچی سے کوئی جا سکتا ہے، اتنا آسانی سے نہیں جا سکتا۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ سرچ کر کے دیکھ لیں، دنیا میں جہاں بھی معدنیات ہے، جہاں بھی، وہ کھڈے کی جگہ ہے، اس کو ایسا بنا دیا گیا ہے کہ خوف و ہراس کی جگہ بنا دیا گیا، کیونکہ اگر وہ اس ملک کے لوگ اس کو نکال کر استعمال کریں گے تو ملک ترقی کر جائے گا۔ اور یہ زیادہ تر مسلمانوں کے کنٹری میں ہے۔ ہاں وہ کنٹری جو عیاشی میں پڑے ہوئے ہیں، جن کو سائنس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، جن کو یونیورسٹی سے، ریسرچ سینٹر سے کوئی دلچسپی نہیں، وہ کسینو کھول لیں، وہ کلب کھول لیں، وہ پیسے کو عیاشی میں اڑائیں گے، ان کو کوئی فکر نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں جو مرضی کرو، اس کے پاس جو بھی ہے سب دے دو، بلکہ مزید ان کو دیں گے کہ آپ کو جو جتنے پیسے چاہیے ہم سے لے، کیونکہ ان کو تو آپ بربادی کرنا ہے نا، پیسے کو تو برباد کرنا ہے، عیاشی میں لگانا ہے، کچھ بھی کرنا ہے۔ لیکن جہاں بھی مذہب کا ریشو تھوڑا زیادہ ہوتا ہے اس ملک میں کبھی بھی اسٹیبلٹی نہیں آتی ہے۔ اور اس کو میں تو کہتا ہوں آپ کو ایک بات، میرے اپنی ذہن کی بات ہے کہ آئی ایم ایف جو ہے نا، آئی ایم ایف کو ہم سمجھتے ہیں انٹرنیشنل مانیٹرنگ فنڈ، یہ فنڈ کو مانیٹر کرتا ہے، حالانکہ یہ انٹرنیشنل ممبر آف فری میسن ہے، کیونکہ اس کے ممبر بننے کے بعد آپ اس کے چنگل سے آزاد نہیں ہو سکتے، اس میں پھنستے چلے جائیں گے۔ اور اگر کسی ملک نے، 2-3 ملک ہے میں نے نیٹ پر سرچ کیا، جنہوں نے پیسے دے دیے لیکن اس کسی کرائٹیریا میں، کسی نہ کسی پوائنٹ میں بھی پھنسے ہوئے ضرور ہیں، وہ ابھی بھی پھنسے ہوئے ہیں۔ تو یہ لوگ جو ہے، یہ کہتے ہیں دین سے دور رہو، ہمارا آرڈر کو فالو کرو، جو ہم کہتے ہیں، جیسا ہم چاہتے ہیں ویسا کرو۔ یہ دجال کا سسٹم ہے کہ دجال کی بات اگر آپ مانتے ہیں تو ایک ہاتھ میں جنت ہے، دجال سے ٹکرانے کی کوشش کرتے ہیں تو ایک ہاتھ میں دوزخ ہے۔ تو آج کا جو سسٹم ہے وہ تقریباً ایسا ہی بنا ہوا ہے کہ اگر آپ دین کی بات کریں، میرے اپنے چینل، تو میں ایک معمولی سا آدمی ہوں، دین کے چینل کو آپ کھول کے دیکھ لیں اس کا سبسکرائبر کتنے ہیں، اور آپ ناچنے گانے والے اور جو کم سے کم کپڑے میں جو خواتین آتی ہے ان کے چینل کے، ان کے فالوور کو دیکھنے کتنے ہیں۔ تو یہ ایسا نہیں ہے کہ اس کو دیکھنے والے زیادہ ہے، یہ ایکچولی جو ہے نا ان کو بیلنس کیا جاتا ہے، دیکھنے والے کے بھی کوانٹٹی بڑھتے ہیں اس کے اندر، لیکن اس کو جو ہے نا
بیلنس کیا جاتا ہے، اس کو بڑھایا جاتا ہے، اس کو اتنا ٹاپ پہ رکھا جاتا ہے، اس کے سبسکرائبر بڑھا کے، اس کے چینل کے جو ہے نا اپنا ویور بڑھا کے اس کو ٹاپ پہ رکھا جاتا ہے، تاکہ وہ آپ کچھ بھی سرچ کرے وہ ایک وہ آ جائے گا. تو اس کو باقاعدہ جو ہے نا ایڈجسٹیبل کرتے ہیں، ایڈجسٹیبل بیورو سمجھ لیں کہ ایسا کوئی کام کرتے ہیں. تو اسی لیے ایسا ہمارا ماحول ہوتا جا رہا ہے. ناظرین، میں 2-4 دن سے ویڈیو نہیں بنا رہا تھا، میں سوچ رہا تھا کہ کوئی اس پہ بات کروں، لیکن ابھی بھی میں نے جو آپ کو بات کی نا، ایک بڑے شارٹ میں تھوڑے سے ریسرچ پہ بات کی. میں آپ لوگوں کو کہتا ہوں کہ آپ بھی دنیا میں ریسرچ سینٹر تو آپ کے گھر میں ہے، آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ کے پی سی ہے، آپ کے موبائل ہے، آپ چیٹ جی پی ٹی استعمال کرتے ہیں، ہر سوال کا جواب موجود ہے. ایک نہیں کئی طرح کا، آپ گھما گھما کے سوال کریں آپ کو جواب ملے گا. آپ ایک جواب سے اگر مطمئن نہیں ہے تو آپ دوسرے طریقے سے سوال کریں، وہ آپ کو جواب دے گا. آپ ان کو نہیں دیکھیں، ان جو ایکس مسلم کہتے ہیں اپنے آپ کو، اور وہ سوال پیدا کر رہے ہیں. وہ کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. وہ جو بندہ تھا نا جس نے 23 سوال کیا، اس کو تو مجھ جیسے انسان نے بھی جو ہے نا جواب دے دیا. لیکن یہ تو میں کہتا ہوں کہ اگر ایک پڑھے لکھے عالم، ان کے سامنے تو 1.5 منٹ بھی نہیں ٹک سکتا ہی ہے ایسے کوئی بھی شخص. لیکن اس کو پرموٹ اس طرح کیا جا رہا ہے کہ دنیا میں جیسے کہ اس سے بڑھ کے کوئی عالم ہے ہی نہیں، کوئی علم والا ہے ہی نہیں. یہ جو کہہ رہا ہے تو یہ بہت علم والا ہو گیا. اس نے ایرر نکالا. 1450 سال سے لوگ قرآن کے اندر نقص نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ناکام ہوتے جا رہے ہیں. یہ قرآن خود بھی کہہ رہا ہے. قرآن بھی یہی کہہ رہا ہے کہ بہت سے لوگ آئے، بہت سارے ایرر نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن کامیاب کبھی بھی کوئی نہیں ہوا، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے. انسان کا کلام ہوتا ہے تو شاید نکال لیتے، شاید کیا کنفرم نکال لیتے. تو ناظرین، ہم قرآن میں دیکھتے ہیں کہ آخر ایسے جو بات ہو رہی ہے، اس سے ملتا جلتا اگر ہم کوئی ریلیٹڈ چیز ڈھونڈ لیں، ہو سکتا ہے وہ کسی کے ہدایت کے راستے بن جائے یا کچھ بھی ہو جائے. سورہ النحل، اس کو اگر ہم دیکھتے ہیں 124، دعوت دو اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت کے ساتھ اور عمدہ نصیحت کے ساتھ، اور مباحثہ کرو لوگوں سے ایسے طریقے سے، یعنی بحث اگر کرنے کی ضرورت پڑ جائے تو طریقہ بھی بتائے، ایسے طریقے سے جو بہترین ہو. بے شک تیرا رب ہی خود جانتا ہے اس کو جو بھٹک گیا ہے، اس کو راستے سے، اور وہی بہتر جانتا ہے ان کو جو ہدایت یافتہ ہے. تو خدا کے واسطے قرآن میں ہر سوال کا، ہر جواب کا، ہر طریقے سے بات کرنے کا بھی کمیونیکیشن سسٹم بھی سمجھا دیا اللہ تعالیٰ نے. آپ دوبارہ سن لیں اس کو. سورہ النحل ہے اور اس کے آیات ہے 124 سے. دعوت دو اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت کے ساتھ اور عمدہ نصیحت کے ساتھ، اور مباحثہ کرو لوگوں سے ایسے طریقے سے جو بہترین ہو. بے شک تیرا رب ہی خوب جانتا ہے اس کو جو بھٹک گیا اس کے راستے سے، اور وہی ہے بہتر جاننے والا، جانتا ہے ان کو جو ہدایت یافتہ ہے. یہ ایک تو طریقہ بتا دیں. اچھا، دوسرے نمبر پہ ہم ایک اور آیت کو دیکھ لیتے ہیں جو میں نے نکال کے رکھا ہوا تھا کہ وہاں پہ کیا فرماتے اللہ تبارک و تعالی. یہ ہے سورہ آل عمران، اس کے 3. وہی تو ہے جس نے نازل کی تم پر یہ کتاب، اس میں آیات محکمات بھی ہیں، وہی کتاب کی بنیاد ہے. یعنی کہ محکم حکمت والی آیات ہے جو کتاب کی بنیاد ہے. اور کچھ دوسری متشابہات ہے، کچھ شک و شبہ والے ہیں، یعنی کہ اس میں آپ 2 معنی 3 معنی نکال سکتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ وہی تو ہے جس نے نازل کی تم پر یہ کتاب، اس میں آیات محکمات بھی ہیں اور وہی کتاب کی بنیاد ہے. اور کچھ دوسری متشابہات ہیں، سو وہ لوگ جن کے دلوں میں کجی ہے تو پیچھے پڑے رہتے ہیں ان آیات کے جو متشابہات ہیں، ان میں سے تلاش میں فتنے کی اور تلاش میں اس کی حقیقت یا ماہیت کے، جبکہ نہیں جانتا ہے اس کو حقیقت و ماہیت مگر اللہ. اور وہ لوگ جو پختہ کار ہے علم میں کہتے ہیں ایمان لائے ہم اس پر، سب کا سب ہمارے رب کی طرف سے ہے، اور نہیں سمجھتے یہ نکتہ مگر دانش مند لوگ. یعنی یہ نکتہ بھی دانش مند لوگ سمجھ جاتے.
جو لوگ کسی آیات میں پھنس جاتے ہیں، ان کو سمجھ میں نہیں آتا ہے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ قرآن جو ہے ادھورا ہے، اس سوال کا جواب ان کے پاس نہیں ہے۔ یہ متشابہات آیات ہے جن کے دو معنی ہو سکتے ہیں، اور وہ اس کے ایک معنی پہ اٹک جاتے ہیں اور کہتے ہیں ان کا جواب تو کسی کے پاس ہے ہی نہیں۔ اب ہم ایک اور آیت کو دیکھ لیتے ہیں کہ قرآن میں تیسری آیت اللہ تبارک و تعالی کیا فرماتا ہے: اور نہیں یکساں ہو سکتی نیکی اور نہ بدی، دفع کرو برائی کو ایسے طریقے سے جو بہترین ہو۔ یعنی کہ اگر جو لوگ بھٹک بھی گئے ہیں، بہت آگے نکل گئے تو اس کی تو ایک الگ بات ہے، لیکن اگر آپ کے پاس کوئی سوال لے کر آتا ہے اور کوئی آپ کو جواب نہیں آتا ہے، میں آپ کو سب کو بتا رہا ہوں، اگر آپ تو آپ اپنی مرضی سے جواب مت دیں، خدا کے واسطے آپ کے دل میں جو بات ہے اس کو جواب نہ دیں۔ ہر آدمی ہمارے یہاں ڈاکٹر بنا ہوا ہے، عالم بنا ہوا ہے، آپ کسی بھی آدمی کو بولے سر میں درد ہے، وہ 3 4 دوائی کا نام بتا دے گا، ہر آدمی ڈاکٹر ہے۔ آپ کسی بھی مسئلے میں بات کریں، وہ فوراً آیات اور حدیث سنانا شروع کر دے گا، وہ ہر کوئی اپنے آپ کو عالم سمجھتا ہے۔ قرآن کو مذاق مت بنایا کرے، خدا کے واسطے اس کو خود بھی سمجھیں، اور نہیں سمجھ میں آ رہا تو سمجھنے کی کوشش کرے اور پوچھے، لوگوں سے 10 دفعہ پوچھے۔ اگر دو آدمی آپ کو جواب نہیں دے پا رہا ہے تو آپ گھبرائے نہیں، آپ تیسرے سے پوچھے، چوتھے سے پوچھے، آپ گوگل سے پوچھے، یوٹیوب سے پوچھے، چیٹ جی پی ٹی سے پوچھے۔ اب یہ سنیں، سورہ السجدہ ہے اور اس کی آیات ہے 33: اور نہیں یہ یکساں ہو سکتی نیکی اور نہ بدی، دفع کرو برائی کو ایسے طریقے سے جو بہترین ہو۔ پھر تم دیکھو گے کہ وہی شخص جس کے اور تمہارے درمیان عداوت تھی، یعنی لڑائی آپس میں آنا، گویا کہ وہ جگری دوست بن جائے گا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ آپ کا طریقہ اگر احسن طریقہ ہوگا، آپ سمجھانے کے قائل کرنے کے قابل ہوں گے، تو وہ واپس لوٹ آئے گا۔ سب کے سب نہیں، کچھ لوگ ایجنڈا پہ کام کرتے ہیں، وہ نہیں، لیکن جو لوگ تھوڑا سا مایوس ہو چکے ہیں، چاہے وہ خود کے اپنے گناہوں سے مایوس ہو چکے ہیں، چاہے وہ کسی نہ کسی مسئلے میں پھنسے ہوئے ہیں، کسی کے بہکاوے میں، کسی یوٹیوب کے چینل کے ذریعے، یا کسی بھی طریقے سے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ، یعنی کہ کسی کا سائڈ لینا، ایکس مسلم کا سائڈ لینا، یا کسی غیر مذہب کو زیادہ فالو کرنا، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ صحیح کہہ رہا ہے، اس میں کوئی جواب نہیں ہے۔ تو ایسے لوگوں کو آپ سمجھا سکتے ہیں، وہ آپ کے جگری دوست بن جائیں گے۔ اور نہیں نصیحت ہوتی ہے یہ صرف مگر ان لوگوں کو جو صبر والے ہیں، اور نہیں حاصل ہوتا یہ مقام مگر ان لوگوں کو جو بڑے نصیب والے ہیں۔ یہ مقام بھی حاصل کرنا ایک نصیب والوں کا کام ہے۔ جو لوگ اس پہ غور اور فکر کرتے ہیں، اب غور اور فکر کرنے کے تو بے شمار اللہ تعالیٰ نے آیات اتارے کہ کیا وجہ ہے کہ تم غور نہیں کرتے، کیا وجہ ہے تم تفکر نہیں کرتے، کیا وجہ ہے کہ تم عقل استعمال نہیں کرتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کئی دفعہ کہہ رہے ہیں، اور یہ لوگ جو اپنی عقل، اپنی شیطانی عقل استعمال کر کے پوچھتے ہیں، لوگوں کو پریشان کرتے ہیں، اس میں بیچارے جو لوگ دین سے تو ہمارے یہاں زیادہ تر لوگ دور ہیں، اور ترجمے کے ساتھ تو قرآن پڑھتے بھی نہیں، اگر پڑھتے بھی ہیں تو وہ تلاوت اور عبادت کے لیے۔ قرآن کو پڑھنا تلاوت تو ہے، عبادت بھی ہے، لیکن سمجھنا سب سے زیادہ ضروری بھی ہے اور زیادہ ثواب ہے۔ اچھا، اب کہتے ہیں اور اگر اکسائے تمہیں شیطان کسی بھی طریقے سے تو پناہ مانگ لو۔ یعنی اگر کوئی سوال میں سوال کر رہا ہے تو آپ غصہ نہ ہو، اللہ سے آپ پناہ مانگے، شیطان سے، یہ شیطان کی شیطانیت سے پناہ مانگ لو اللہ کی، بلا شبہ وہ ہے سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا۔ ناظرین، یہ میں نے 3 آیات کوٹ کیے، اور شارٹ میں نے جو ریسرچ کر کے آپ کو ایک میسج دیا ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ آپ لوگوں کو کتنا سمجھ میں آیا، لیکن ریکویسٹ آپ سے یہ ہے کہ قرآن کو سمجھیں۔ اس کو سمجھنے کا بہت طریقہ ہے۔ آپ کسی عالم سے، کسی پڑھے لکھے انسان سے پوچھیں، آپ اس کو سائنسی پہلو سے بھی پوچھ سکتے ہیں۔ اگر کوئی عالم نہیں بھی ہے اور سائنس میں، میتھمیٹکس میں، یا کیمسٹری میں، فزکس میں بھی چیمپئن ہے، تو اگر اس سے ریلیٹڈ کوئی سوال بنتا ہے جو فزکس سے ہے تو آپ اس سے پوچھیں، میتھمیٹکس سے ہے تو اس سے پوچھیں، پھر قرآن میں تلاش کریں کہ اس نے صحیح کہا یا نہیں کہا۔ اور اگر دین کے معاملات ہیں، شریعت کے معاملات ہیں، تو آپ علماء سے رجوع کریں، آپ کسی دارالعلوم چلے جائے بڑے،
کسی بڑوں کے پاس آج کل تو انٹرنیٹ پہ سب بڑے سارے جتنے بڑے لوگ ہیں ان کے نمبر موجود ہے. آپ ان سے پہنچ کے ان سے بات کریں، ان سے مصافحہ کریں، ان سے دریافت کریں. ڈرنے اور خوف کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. آپ کے دل میں جتنے سوال ہیں آپ سوال کو کھل کے سوال کریں اور گھبرائے بھی نہیں